الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کے وادی تیہ یعنی جزیرہ نما سینا کے لق و دق میدان میں ریگستان کہا جائے تو اس میں کیا واقعات پیش آئے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے سنا من و سلوہ کا اللہ نے انتظام فرمایا، آپ نے سنا کہ سائے کے لیے اللہ نے ان کے لیے خاص طور پر ایک بادل کو متعین کر دیا۔ اسی طرح جب پیاس کی شدت لگی، حضرت موسیٰ سے کہا کہ پانی کا انتظام فرما دیں، پانی کے انتظام کی دعا فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ایک خاص پتھر کو صرف عصا یعنی جو ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا، لاٹھی رہتی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی سے اس خاص پتھر کو مارو، تو اس کے مارنے سے اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ میدان تھا، ریگستان تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، ایک بڑا مجمع ساتھ تھا، نبی ساتھ تھے۔ معجزہ در حقیقت ہوتا ہے اللہ کے فعل سے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء کے ہاتھ پر۔ معجزہ کہا جاتا ہے عادت کے خلاف، اسباب کے خلاف ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو اسباب کے خلاف ہو اور نبی کے ہاتھ سے ہو، عادت کے خلاف ہو، اسباب کے خلاف ہو اور نبی کے ہاتھ سے ہو، تو وہ ظاہر در حقیقت نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی سے مارا۔ اب آپ دیکھیں، لاٹھی لکڑی کی، پتھر ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ لاٹھی سے اگر پتھر کو مارا جائے گا تو پتھر کا بگڑنے والا کچھ نہیں، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ شریعت کے معاملات میں عقل کو دخل نہیں ہوتا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ عقل جہاں جا کر رک جاتی ہے، اللہ کے فیصلے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ آپ یہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ لاٹھی کو مارو پتھر پر، اللہ پانی پتھر سے ویسے بھی ظاہر فرما سکتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کے ہر فیصلے میں بڑے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ نے پتھر پر لاٹھی اس وجہ سے کہا مارو، ہو سکتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے، بغیر کچھ کیے تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو، اللہ سے دعا ہو، تو اس کے بعد اللہ
حالات کو بدلا کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے، کریں گے کچھ نہیں اور بھروسہ کیے رہیں، اللہ بے شک کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی طرف سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی پہل تو ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے نکلے، گویا کہ 12 ندیاں وہاں سے جاری ہو گئیں۔ 12 ہی کیوں ہوئیں؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، آپ نے سنا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ انتظامی معاملات میں ہر ایک کو الگ رکھا جاتا تھا، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ لے لیا، پانی پینے کی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اللہ نے بھی اس چیز کا خاص لحاظ رکھا کہ 12 چشمے ظاہر ہوئے پتھر پر لاٹھی کے مارنے سے، تو گویا کہ اللہ نے بغیر ظاہری اسباب کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، اور کیوں؟ تاکہ دل و جان سے اللہ کا رزق کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، زمین میں فساد نہ پھیلایا جائے، اور زمین کو گناہ کر کے اس کو گندہ نہ کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ چونکہ وہ وادی تیہ میدان سینا کے اندر گھوم رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ایک 4 کونوں والا ایک پتھر تھا، یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ سواری پر سوار رکھتے، اور جہاں چونکہ وہ چکر لگا رہے تھے اس میدان کے اندر، جہاں ان کو ٹھہرنا ہوتا وہاں اس پتھر کو رکھ دیتے، اور پھر اس پر عصا کو مارا جاتا، وہاں سے نہریں بہہ جاتی، اور جب ان کو وہاں سے آگے چلنا ہوتا اس کو پھر اٹھا لیتے۔ بعضوں نے کہا ہے، بعد حضرات مفسرین نے، کہ یہ جنتی پتھر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنتی پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اور یوں ہی ہاتھ در ہاتھ پہنچتا پہنچتا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، اور انہوں نے یہ پتھر اور یہ عصا دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ نے اس پتھر کا ذکر فرمایا ہے، کچھ بھی ہو عادت کے خلاف ظاہر ہوا تھا معاملہ پانی کا جاری ہونا اس پتھر سے، اس کا یہاں ذکر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ظاہر ہوا۔ کب؟ آپ ایک سفر میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جگہ سفر میں تھے، پانی کی تنگی ہو گئی، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس کچھ بھی پانی ہو لا کر دیا جائے۔ ایک صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ کو ایسے داخل فرمایا اور چلو سے اس میں پانی کو لیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری تھا، اور اس سے ہم لوگوں نے خوب سیراب ہوئے۔ بہرحال نبی کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت کے خلاف ہے، نبی کے ہاتھ سے ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہاں آیت میں حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو ظاہر فرمانے کے بعد فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہ 12 قبیلوں کے
اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ تھیں، اور ان لوگوں نے خود اپنا متعین کر لیا تھا 12 چشموں میں سے ہر ایک قبیلے نے اپنے لیے ایک خاص چشمے کو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اور اللہ کا رزق سمجھ کر استعمال کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ نے کھانے کا خوب بہترین انتظام، پینے کا خوب بہترین انتظام، زندگی گزارنے کے لیے بادل کو حکم دے دیا۔ آخر میں فرمایا دیکھو زمین میں، ملک میں فساد مچاتے نہ پھرنا کہ کھانے پینے کے نتیجے میں دماغ میں طغیانی آ جائے، تکبر آ جائے۔ فساد کہا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی اپنے بنائے ہوئے طریقے پر چل پڑے اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر، تو اس کو کہا جاتا ہے فساد۔ اب فساد گناہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، فساد ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کی مخالفت کے ذریعے سے بھی فساد کا مطلب اللہ نے یہاں بہت عام رکھا ہے۔ دیکھیے آپ زمین کے نظام کو اگر درہم برہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمندر کی جگہ کو گھیرنے لگیں، سمندر کا ایک نظام ہے، اللہ نے اس کی ایک جگہ کو متعین کیا ہے، اب لوگ سمندر کی جگہ کے اندر زمین بنانے لگیں تو یہ نظام کے اندر فساد ہے۔ کبھی نہ کبھی سمندر کے اندر طغیانی آئے گی اور سمندر اپنی جگہ کو واپس لے گا۔ اسی طرح پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا دیں، پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے لیے میخیں بنایا ہے، اور اگر آپ پہاڑوں کو تراش کر ختم کر دیں گے، زمین میں زلزلے زیادہ آ جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام فساد فی الارض کے اندر ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی اللہ کی چیزوں کے ساتھ جو زمین کے اندر فساد کا سبب بنے، ظاہری اعتبار سے ہو، باطنی اعتبار سے ہو، گناہوں کی نحوست کے اعتبار سے ہو، انبیاء کی مخالفت کے ذریعے سے ہو، آپس میں قتل و غارت گری کی وجہ سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، زمین میں فساد پھیلانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہاں بہت کھلے الفاظ میں اللہ نے مخاطب چونکہ یہود مدینہ ہیں، لیکن ان کے واسطے سے قرآن نے آنے والی قیامت تک ہر فرد کو یہ حکم دیا ہے کہ زمین میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، فساد نہ پھیلاؤ، اس کا حکم اللہ نے آیت میں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ واقعہ تبھی کا ہے جب بنی اسرائیل وادی سینا کے اندر محصور تھے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی، جان لیا کہ ہمیں یہاں سے پانی لینا ہے۔ اللہ نے اس کے انتظام کے بعد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کھاؤ، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، یعنی گویا کہ استعمال کی اجازت ہے، برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا، زمین کے نظام کو خراب مت کرنا کسی بھی اعتبار سے ہو۔
سبحان اللہ.